السلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو مضبوط رکھنے والی میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیہ مبارکہ نمبر 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبا عظیم کے بارے میں، اور اس کے بارے میں 3 بڑی خبریں اس پہ آپ نے تفصیل سماعت کی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے انعامات اور اپنی ان نعمتوں کا اور اپنی اس قدرت کاملہ اور ظاہرہ کا ذکر کیا جو ہر ایک انسان کی آنکھ ظاہری طور پر دیکھ رہی۔ ایک انسان جب کسی کی طاقت کا اور کسی کی ذات کے بڑے ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے یا اس کی ہیبت اور رعب اس پر پڑتا ہے، تو اس کی وہ کسی بڑی ایک تخلیق کو دیکھتا ہے، اس کے ایک بڑے کارنامے کو دیکھتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ذہن میں اس کے بارے ایک بڑا اچھا تصور پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ دیکھتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں اس انجینئر کا تصور آتا ہے کہ بہت کمال کا وہ انجینئر ہے جس نے یہ پورا نقشہ ڈیزائن کیا۔ ایک فطری چیز ہے۔ انسان کسی اور پروڈکٹ کو دیکھتا ہے، ایک عام سی چیز جو ہے، آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والا، اس کا ڈیزائن کرنے والا جو ہے، اس کا فوری طور پہ ایک روب اور اس کی قابلیت، اس کا علم، اس کی ذہانت، اس کی سمجھداری انسان کے ذہن میں آ جاتی۔ آپ نے کوئی ایک بہت اچھی گاڑی دیکھی اور آپ نے اس کو جو ہی وہ آئی روڈ پر، تو لوگوں نے کہا جناب کمال خوبصورت گاڑی ہے، کیا اس کا انٹیریئر ہے، کیا اس کا ایکسٹیریئر ہے، کیا اس کا اندرون برون، کیا خوبصورت اس نے بنایا ہے، اتنی با کمال ہے، کمال ہے بنانے والا۔ اب یہ تو بہت سی چھوٹی چیزیں، تو انسان لا محالہ فطری طور پر اس کی محبت اور اس کی عزت اور اس کی سمجھداری اور اس کا کامل ہونا انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ان کافروں سے اور جو نہ ماننے والے ہیں، اللہ نے فرمایا ساری دنیا میں جب تم چیزیں دیکھتے ہو تو تم اس بنانے والے ایک انسان کے بارے میں تعریفی کلمات مانتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، اس کا اقرار کرتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہو، تو آؤ ذرا میرے شاہکار کو بھی دیکھو۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو اتنا پیارا بچھونا نہیں بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں کیا اس جیسا بچھونا ہے کسی جگہ پر جیسا رب نے زمین کو بنایا ہے؟ ہم کبھی جاتے ہیں ایسے گلزاروں کے اندر، گلستان میں، بوستان میں، اور خوبصورت ہرے ہرے جہاں پر باغات اور کھیت ہوتے ہیں اور جہاں پر سبزہ زار ہوتے ہیں، گراسی پلاٹس ہوتے ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے، ان کی ہریالی کو دیکھتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زمرد کا ایک فرش بچھا ہوا ہے اور وہ ایک خوبصورت قالین اور غالیچہ ہے جو زمین پہ ہے، اس کی خوبصورتی انسان کے دل میں کیسے اتر جاتی۔ انسان نکلتا ہے، کبھی لوگ کتنا خرچہ کر کے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں کی ہریالی دیکھتے ہیں، وہاں کا سبزہ دیکھتے ہیں، وہاں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ میدانی علاقوں کے لوگ جو ہے ان کی فصلوں کو دیکھیے کیسے خوبصورت انداز میں وہ لہلہا رہی ہوتی ہیں اور دل کے اندر خوبصورت اور خیرہ کر جاتی ہیں۔ کبھی غور کرنا چاہیے، یہ خوبصورت پھول، یہ خوبصورت پھل، یہ خوبصورت باغات، یہ خوبصورت گلستان، یہ خوبصورت جو ہے یہ ہمیں پارک نظر آتے ہیں، اور ان کے اندر خوبصورت ہری ہری گھاس اور رنگ برنگے پھول، یہ سارے جو ہیں یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کی تخلیق اتنی حسین ہے وہ بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ کیا وہ حسین ہوگا؟ دنیا میں ہمیں یہ حسین چہرے نظر آتے ہیں، اتنے خوبصورت سے خوبصورت ترین چہرے نظر آتے ہیں، لوگ جناب ان کے لیے
ان دنیا کے ان چہروں کو جن کا حسن جو ایک دن ماند پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کو فنا ہے، ہر ایک کو، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ جو کچھ ہے اس کائنات کے اوپر، ہر چیز کو فنا ہے، فانی ہو جائے گی، لیکن باقی اللہ کا چہرہ رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو عزت والا ہے، اکرام والا ہے، مقام والا ہے، اس کی ذات باقی رہے گی۔ فرمایا وہ جو عارضی ہنسی چہرے ہیں، لوگ تو ان کی محبت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد بھی، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، اپنی روایات بھی، اپنی عزت بےزتی تک چھوڑ دیتے ہیں، کئی تو اپنی جانیں دے دیتے ہیں، خودکشی تک کر لیتے ہیں ایک کسی حسینہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وہ میری بنائی ہوئی، اور کبھی غور تو کر میں کتنا حسین و جمیل ہوں، میرے لیے تو اپنا آرام ہی نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے تو حرام نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے تو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے تو دغا بازی نہیں چھوڑ سکتا، میری ذات کے لیے کیا تو گالی کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے کیا غیبت کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے کیا سود کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے کیا غیبت اور یہ چغل خوری اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیا میرے لیے لغویات کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے سیئات اور برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی مخلوق اتنی پیاری ہے، وہ خود شاہکار کی طرح حسین ہوگا۔ اسی لیے ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں، بڑا وہ مشہور واقعہ ہے، جب مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے وہاں پہ کسر و کسریٰ کے مقابلے میں جنگ کے لیے، تو انہوں نے پہلی چال یہ چلی کہ یوں کرتے ہیں، جہاں یہ رات ٹھہرے ہوئے ہیں کسی بہانے سے، ظاہر کفار جو ہوتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں، وہ ہر چال چلتے ہیں، مکرو، وہ مکر اور مکاری کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت حسینائیں جو تھی وہاں اپنے ملک کی، ان کو وہاں بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم نے کسی طرح ان کو برگلانا ہے۔ وہ وہاں گئی، انہوں نے ہر ایک کوشش کی، پوری کوشش کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کر رہے ہیں، انہوں نے نمازیں تو ظاہر پڑھ لی تھی، نوافل ہیں اور نوافل میں مشغول ہیں، اور لمبی رکعات اور لمبی تلاوتیں چل رہی ہیں، اور وہ نوافل میں وہ کبھی کسی طرح کسی ایک صحابی نے نظر بھر کے اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ صبح وہ واپس گئے، انہوں نے کہا سنائیے کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ہر لحاظ سے ہر حربہ استعمال کیا جو عورت حربہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ تو جتنے شہنشاہان کسر و کسریٰ تھے، ان کا چپ کر کے ملک اور ریاست کی چابیاں ان کے حوالے کر دو، انہیں فتح نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ آئے، انہوں نے سوال کیا، ان کا ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جی پوچھیے کیا سوال ہے؟ کہتے ہم نے یہ حربہ چلا، کیا بات تھی؟ آپ انسان نہیں ہیں؟ ان کا جی آپ انسان ہیں۔ آپ مرد نہیں ہیں؟ ہم مرد ہیں۔ آپ میں یہ خواہش نہیں ہے؟ ان کا ہے۔ پھر کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے ان کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا ہم کیا کرتے، ہم نے اس سے بہت بڑے ہنسی کو دیکھا ہوا ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اب جب وہ سب سے حسین انسان کی نظر میں ہو، جو باقی رہنے والا ہے، جس کے حسن کو فنا ہی نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے حسین چہرے والے آئے، اور ایک وقت آیا انہیں کسی نے پوچھا ہی، ان کا حسن ماند پڑ گیا، تو چاہنے والے بھی چھوڑ کے چلے گئے، ماند پڑ گیا معاملہ سارا۔ لیکن وہ جس کا حسن ابدی ہے، جس کا حسن ازلی ہے، جس کا حسن دائمی ہے، جس کے حسن کو زوال نہیں، جو کمال ہی کمال ہے، جس کی نگاہوں میں وہ حسن آ جائے، پھر وہ دنیا کے حسن کو نہیں دیکھتا۔ یہی اصل چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انکار کرنے والے، الم نجعل الارض مہادا، تو غور نہیں کرتا ہم نے زمین کو کیسا پیارا بچھونا بنا دیا تمہارے لیے۔ آگے فرمایا دوسری نشانی بتائی، والجبال اوتادا، فرمایا یہ جو تم پہاڑ دیکھتے ہو نا، ان کو ہم نے مضبوط میخیں بنا دیا ہے زمین کے لیے۔ کیل نہیں ہوتے، کیل ٹھوکتے ہیں، جیسے یہ چیز بنی ہوئی ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اس میں جگہ جگہ کیل لگائے گئے۔
اللہ نے فرمایا جب زمین ہم نے بنائی کہ پانی پر ہے، وہ کانپنے لگی، اس کا توازن برقرار نہ رہا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے میخیں لگا دی۔ یہ اتنے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لمبے لمبے پہاڑی سلسلے ہیں، اللہ کے ہاں یہ کیل کے برابر، وہ اتنی اکبر ذات ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، یہ کیل ہے اللہ کے نزدیک۔ اتنے بڑے پہاڑی سلسلے جس کو لوگ سر کرنے کے لیے کئی ماہ لگ جاتے ہیں، کئی ماہ لگ جاتے ہیں صرف ایک جگہ سے اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھیے، دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں دیکھ لیجیے سب سے جو بڑی ہے K2 کی ہے، بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی لمبائی کو دیکھیے، اس کی چوڑائیوں کو دیکھیے، ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھیے، اتنے بڑے لمبے سلسلے ہیں کہ ساری مشینری لگی ہوئی، پھر بھی اس کو تھوڑا سا صرف گزرنے کا راستہ بنا پاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کاٹ پاتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک یہ کیل کے برابر، یہ حیثیت ہے۔ آگے فرمایا گیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور لوگوں یہ بھی غور کرو ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، سبحان اللہ، نسل انسانی چلانے کے لیے، نسل حیوان چلانے کے لیے، باقی چیزوں کو دیکھ لیجیے، تمام کو اللہ نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جوڑوں میں پیدا کیا۔ فرمایا تاکہ دنیا میں تمہارا نظام زندگی چلتا رہے، تمہاری نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے، تمہارا باہمی رشتہ تعلق لوگوں کے ساتھ دکھ میں سکھ میں، فرمایا تم ایک دوسرے کے شریک سکھ اور شریک دکھ ہوتے رہو۔ فرمایا یہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ یہ جو 3 آیات ہیں یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں اور ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ اے انسان غور کر اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کے حسن میں، اللہ کے خوبصورت مناظر میں، یہ دعوت فکر ہے۔ اور یہ جو نیچر ہے اس نیچر میں غور کیجیے۔ جب اس میں تم غور کرو گے تو پھر تمہیں کسی مبلغ کی بات بھی سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب اس میں غور و خوض کرو گے تو خود بخود تمہارا دل گواہی دے گا، آؤ اس اللہ کے آگے جھک جاؤ جس کی یہ عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی کائنات کا حسن دیکھو تو فوری طور پر اس حسن کو بنانے والے کی طرف اپنا ذہن لے جاؤ۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ فرمایا کہ جو ہی تم کوئی حسین و جمیل چیز دیکھو تو فوراً پڑھو فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے وہ خدا، وہ اللہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمانے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حسن و جمال اور اس کی فطرت اور اس کی تخلیق میں ہمیں غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔